الرحمن الرحيم سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال. صلوات. گونج ختم کرو، ایکو ختم کرو، ایکو ختم کرو. سورہ مبارکہ نور کی 36ویں آیت. اللہ اہل بیت کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. اہل بیت کی شان میں قرآن میں 300 سے زیادہ آیتیں ہیں. یہ آیت بیت کی شان میں ہے. گھر تو مدینے میں بہت تھے، لمبے چوڑے اونچی دیواروں والے اچھی چھتوں والے گھر تو بہت تھے، مگر اللہ اس بنیاد پر کسی کو فضیلت نہیں دیتا کہ کسی کا گھر بڑا ہو. خبردار، جس جگہ میں اور آپ بیٹھے ہیں یا بیٹھنے والوں کی عینک تبدیل کروائی جاتی ہے. یہاں بیٹھنے والا وہ دیکھتا ہے جو حسین دکھانا چاہتے ہیں. یہاں بیٹھنے والے کی دید ہی کچھ اور ہے. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، راستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا. میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. میں سوچنے لگا موذی ہے، حملہ کرے گا، واپس جاؤں یا رک جاؤں. کچھ لوگوں نے مجھے دیکھ کے تبصرے شروع کیے، دیکھو شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، بہادری کے قصے سناتے ہیں اور خود ڈر رہے ہیں. اب میں سوچنے لگا کہ ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں، کیونکہ بہت سے لوگ چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں. ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے. جیسے ہی مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے، میں نے اس پہ پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا گزر گیا. معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے. یہاں بیٹھنے والوں کی دید ہی کچھ اور ہے. خبردار، 3 لوگوں کو یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے. 3 لوگوں کو نعرہ حیدری نہیں لگانا چاہیے. 3 لوگوں کو علی علی نہیں پکارنا چاہیے. پہلا، بزدل. بزدل کا کیا کام علی سے؟ ڈرپوک اور علی والا، گھبرا جانے والا اور علی والا. ایک سردار جی کہہ رہے تھے کہ ان کا پوتا روزانہ صبح شام اچھلتے کودتے بھاگتے دوڑتے آوازیں لگاتا ہے، یا علی یا علی یا علی. کہنے لگے میں نے اپنے پوتے سے پوچھا بیٹا تم یا علی کی صدائیں کیوں لگاتے ہو؟ کہنے لگا دادا کیا کروں، جب میں یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے. ڈرنے والا علی والا نہیں ہوتا. میری خوش قسمتی ہے کہ مجلس میں اکثریت جوانوں کی ہے. میں ان بچوں کو اور ان جوانوں کو ایک نصیحت کروں گا، خبردار، خوف اور علی ولی اللہ، ان دونوں چیزوں کا جوڑ نہیں ہے. یہ مت پوچھو کہ کب تک مارے جائیں گے، جب تک تمہارے چھتوں پہ علم لگے ہوئے ہیں مارے جاؤ گے.
لا الہ الا اللہ کی مصیبتیں کیا کم تھیں جو محمد الرسول اللہ بھی بول دیا؟ محمد الرسول اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھیں جو تم نے علی ولی اللہ بھی بول دیا؟ ہم مصیبتیں مول لینے والے لوگ ہیں، پریشانیاں مول لینے والے لوگ ہیں. ہمیں اگر کوئی سمجھ جائے تو شاید مفتی اعظم بن جائے. ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے، ہمارا مشرب ہی کچھ اور ہے. ہم جس چشمے سے پانی پیتے ہیں وہ میٹھا پانی ہے، وہ آب گوارا ہے. خبردار، مولا علی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خوف میں مبتلا رہتا ہے تو اپنے خوف کو مٹانے کا نسخہ علی نے دیا ہے. مولا علی فرماتے ہیں جس چیز سے ڈر لگے وہی کام کر کے دکھاؤ، خوف نکل جائے گا. بادشاہ بھائی آگے آئیے گا، ایک صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. یہ 2 سال سے مجھ سے کہہ رہے ہیں مجلس پڑھنے کا. آج کی اس مجلس کا میرا وعدہ نہیں تھا، غلط فہمی دور ہو جائے. میرا آج کا وعدہ نہیں تھا. یہ ان بچوں کی خواہش پر بادشاہ بھائی مجھے 2 سال سے کہہ رہے تھے، میں نہیں حاضر ہو سکا، اس لیے آتے وقت میں نے ابھی ان سے اجازت مانگی ہے کہ میں آ جاؤں ناروال میں. ان بچوں نے وعدہ نہیں دیا تھا، مگر بی بی کا ذکر اور مولا کا ذکر، نوکری کے لیے آیا ہوں. توجہ ہے؟ ان بچوں کی خواہش پر آیا ہوں. یہ گاڑی کے آگے لیٹ گئے تھے تقریباً. انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کو کہیں اور جانے نہیں دیں گے، ناروال لے کر آئیں. یہ 4تھی مجلس پڑھ رہا ہوں، 24 گھنٹے سے جاگا ہوا ہوں. تو میں حاضر ہوا ہوں آپ کی محبت میں اور مولا علی اکبر کو راضی کرنے کے لیے. 3 لوگوں کو بتائیے، تھکے تو نہیں ہے؟ ٹائم بھی میرے پاس 25 منٹ کا بتایا ہے، مجھے 25 منٹ بولنا ہے. 3 لوگوں کو یا علی مدد نہیں بولنا چاہیے. ایک بزدل کو، بزدل کا کوئی کام نہیں ہے مولا علی سے. علی کا نام شجاعت آور ہے، علی کا نام شجاعت آور ہے. جنگ صفین میں مولا نے فرمایا ہے جو شام سے لشکر آیا ہوا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے. ایک مولا کا چاہنے والا کھڑا ہو گیا اور حضرت سے کہنے لگا اگر یہ ہمارے دشمن نہیں ہے تو یہ تو ہمیں مارنے آئے. آپ مجھے دیکھیے، کہا یہ ہمارے دشمن نہیں ہے تو ہمیں مارنے آئے. حضرت نے فرمایا یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے. اپنے اندر کا خوف نکال دیا جائے پھر کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے. اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو جملہ کہوں، پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. یہ جو ہماری دشمنی کا ٹائٹل لیے پھرتے ہیں نا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے دشمن کہلائیں. ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے، اہلیت چاہیے. اتنا بے وقوف ہے پاکستان میں ہمارا دشمن کہ یہ ہمیں مار کر مسترب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں. جنازے اٹھائیں گے مگر ساتھ میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں گے. ہمیں خوف اور علی والا یہ 2 باتیں جڑتی نہیں ہیں. دوسرا وہ شخص جسے مولا علی کا نام نہیں پکارنا چاہیے وہ ہے کنجوس. جس سے پیسہ نہیں نکلتا وہ علی والا نہیں ہے. کالر ادھڑا ہوا ہے، پائچے پھٹے ہوئے ہیں، بٹن ٹوٹا ہوا ہے. کون ہے؟ کہ 200 ایکڑ کے زمیندار ہیں. جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ پہ کیا لگائے گا؟ وہ مسجد پہ پیسہ کیا لگائے گا؟ کہنے لگے مولانا میں خمس نہیں دیتا اس لیے کہ ملا مولوی کھا جاتے ہیں. تو مولوی اگر خمس کھا جاتا ہے تو تم نہ دے کے پھر تو کھا رہے ہو. یہ مولویوں کی وجہ سے خمس دینے سے ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو؟ یہ چھوٹا چھوٹا بچہ، اسے بھی جیب خرچی کے پیسے ملتے ہیں. شرم آتی ہے کہ جب علاقے کی مسجد کی ٹوٹی بھی ہو، امام بارگاہ کی چھت ٹپک رہی ہو، کلر نہ ہو، کارپیٹ خراب ہو گیا ہو، اس لیے کہ علاقے کے اندر لوگ تو ہزاروں رہتے ہیں مگر خمس نکالنے والے نہیں ہیں. کنجوس اور علی والا ہو ہی نہیں سکتا. تیسرا وہ شخص
جسے مولا علی کا نام لینے سے پہلے 4 دفعہ سوچنا چاہیے، وہ ہے تنگ نظر، گھٹا ہوا دماغ، چھوٹی سوچ۔ یہ شیخ ہے، یہ بھٹی ہے، یہ چغتائی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، اور پھر سیدوں میں آ گئے تو یہ نقوی ہے، یہ زیدی ہے، یہ کاظمی ہے۔ تنگ نظری، گھٹن۔ وہ شیخوں کا امام بارگاہ، وہ فلاں کا امام بارگاہ، حسین کا کون سا ہے؟ ناراض ہو رہے ہیں آپ تھوڑی کڑوی باتیں ہو رہی ہیں فجر کے وقت میں۔ مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ سنیوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ بریلویوں کی ہے۔ مسجدیں ایسے تقسیم ہو گئی، اللہ کی کون سی ہے؟ عجیب بات نہیں ہے، مسجدوں میں اللہ نہیں ملتا، امام بارگاہ میں حسین نہیں ملتے۔ نہیں عزیزو، گھٹن والا تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا۔ علی والا وہ ہوتا ہے جو اپنا دروازہ سب کے لیے کھلا رکھے۔ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ امام بارگاہ ہے، بولیے ہاں امام بارگاہ ہی ہے۔ مسجد کہاں ہے؟ سامنے مسجد ہے۔ آپ کے پاس پیسے زیادہ تھے جو آپ نے امام بارگاہ کا ہال علیحدہ بنایا ہے، مسجد کا علیحدہ بنایا ہے، ایک ہی ہال بنا لیتے، اس میں نماز بھی ہوتی، اس میں مجلس بھی ہوتی۔ صرف یہ ناروال کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں ایرانی ہو، عراقی ہو، لبنانی ہو، بحرینی ہو، ہندوستانی ہو، بنگلہ دیشی ہو، پاکستانی ہو، ہر جگہ پر مسجد اور امام بارگاہ ساتھ ساتھ ضرور ہیں، مگر علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ہم مسجد میں مجلس نہیں کرتے، اس لیے کہ کل قیامت میں اگر ہندوؤں نے آ کر اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا اللہ میں اسلام سمجھنے گیا تھا، مسلمان تو مجھے مسجد میں آنے نہیں دیتا تھا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ آپ جواب دیں گے ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ اسی لیے بنایا تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ نظری کوئی نہیں پوچھ رہا دروازے پر کہ تم سنی ہو یا شیعہ، کسی نے پوچھا دروازے پر کہ تم ہندو ہو یا مسلمان، کسی نے پوچھا، کسی کو حق ہے یہ پوچھنے کا کہ تم سکھ ہو یا مسلمان؟ نہیں، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ بھائی تھکے تو نہیں ہے؟ ذرا 2 مصرے سن لیجئے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ اور خبردار، میں اپنے سنی بھائیوں کو دعوت مجلس دے رہا ہوں، اور میں اپنے شیعہ بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کو ضرور لایا کرو، اپنے برابر میں اپنے بھائی کو لے کر بٹھایا کرو، اور وہ سنی دوست یہ ذہن میں بٹھا لے کہ ہم امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، اور شیعہ بھی اپنا کان کھول کے سن لے کہ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ لہذا سنی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ان 2 مصروں کو پیغام کے طور پر لے جائیں۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان گھروں کو تعمیر کرو۔ حکم الہی یہ ہے کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان گھروں کو تعمیر کرو۔ وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور جن گھروں میں اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے صبح شام ان کی تعمیر کرو۔ سورہ نور کی 36ویں آیت نازل ہوئی تو اصحاب نے سرکار سے پوچھا، یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کو بنانے کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ سرکار نے فوراً فرمایا، بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ بات مکمل ہو گئی تھی، جواب پورا ہو گیا تھا۔ بھئی جس بزرگ کا جو احسان ہو، جس بزرگ کی جو خدمت ہو، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ برابر سے حضرت ابو بکر کی آواز آئی، ھذا المکان منہا، علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے۔ بھائی نبی نے کہہ دیا تھا کہ انبیاء کے گھر ہیں جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ بات پوری ہو گئی تھی تو کم سے کم یہ سوال کرنا بتا رہا ہے کہ حضرت ابو بکر کے ذہن میں علی و بطول کا گھر انبیاء کے گھروں جیسا ہے۔ لیکن اب نبی کا جواب سنیے۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر نے سوال کیا نا، یہ اہل سنت کی کتاب شواہد التنزیل، علامہ حسکانی، جلد نمبر 1، تفسیر سورہ نور کی 36ویں آیت کی تفسیر میں یہ روایت
اہل سنت کی کتابوں سے حوالہ دے رہا ہوں کہ جیسے ہی سرکار نے فرمایا جن گھروں کو بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ انبیاء کے گھر ہیں، حضرت ابوبکر نے اشارہ کر کے کہا علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے، تو سرکار نے فوراً جواب دیا نعم من افضلھا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ علی و بطول کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے، تو علی و بطول انبیاء سے افضل کیسے نہیں ہوں گے؟ جب گھر ان کے گھروں سے افضل ہے تو اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی تمام انبیاء سے بعد از مصطفیٰ، سرکار دو جہاں کے بعد، سرکار دو جہاں کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے علاوہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہے۔ اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ مولوی صاحب سے پوچھا جی یہ حدیث آپ کے ہاں ہے یا نہیں؟ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، سرکار نے فرمایا میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں۔ کہنے لگے ہاں جی حدیث ہے۔ ہم نے کہا یہ کس کی شان میں آئی ہے؟ تو اپنے ریش مبارک پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا ہماری شان میں تو آئی ہے۔ یعنی اگر مفتی صاحب کی شان یہ بیان ہو جائے کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں تو عین اسلام، اور اگر میں کہہ دوں مولا علی انبیاء سے افضل ہے تو اس میں شرک اور کفر اور توہین اور یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ اللہ نے اہل بیت کے گھروں کو بنانے کا حکم دیا ہے، تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بچوں اور جوانوں، مولا حسین کا گھر ہمارے گھروں سے اچھا ہونا چاہیے، امام بارگاہ کا انتظام اور انصرام ہمارے گھروں سے اچھا ہونا چاہیے۔ جب مولا کے ذکر میں خرچے کی بات آئے تو یتیموں اور بیواؤں کا فنڈ یاد نہ آئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں عزاداری کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ پھیل رہی ہے، پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، تو انہیں یاد آتا ہے کہ ناروال میں کچھ یتیم بھی رہتے ہیں، کچھ بیوائیں بھی رہتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو، بیواؤں اور یتیموں کی طرف توجہ کرو۔ میں ان سے کہتا ہوں اپنی 2 موٹر سائیکلوں میں سے ایک بیچ دو اور بیواؤں کے لیے پیسے لگا دو۔ تمہارے گھر کے اندر جو 2 فریج ہیں ایک بیچ دو، اور 85 رستے ہیں بیواؤں اور یتیموں کا خیال کرنے کا۔ امام حسین کا ذکر تو ہر سال سے زیادہ اچھا ہوگا۔ اگر پچھلے سال میں نے 10,000 خرچہ کیا تھا اور اس سال میں 20 کر سکتا ہوں تو 20 سے زیادہ کرنے کی کوشش کروں، میں خرچہ زیادہ سے زیادہ کروں۔ جملہ دے رہا ہوں آپ کو پیغام کے طور پر، خبردار نظام حسینی کو مضبوط بنائیے، نظام حسینی کو مضبوط بنائیے، حسین یتیموں کو خود پال دیں گے۔ پھر کوئی یتیم نہیں رہے گا کہ جسے غذا نہ مل رہی ہو۔ سسٹم کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے اچھا سسٹم کہیں اور سے کہیں اور لا کے دکھائیے۔ اس وقت صبح کے کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ 4:15 بجے حسینی مدرسے کی کلاس لگی ہوئی ہے۔ 4:15 بجے صبح حسینی مدرسے کی کلاس لگی ہوئی ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ بھی آیا ہوا ہے، بزرگ بھی آئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، انجینئر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، فیکٹری کے مالک بھی آئے ہوئے ہیں، ککڑی بیچنے والا بھی آیا ہوا ہے، جوتیاں بنانے والا بھی آیا ہوا ہے۔ جی یہ سب آ کر بیٹھے ہیں نا۔ فیکٹری کا مالک بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آگے آ کے بیٹھا، بیٹھتے بیٹھتے اس نے لات بھی مار دی اسے۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو اسی کی فیکٹری کا ڈرائیور نکلا۔ اب کچھ سوچنے لگا کہ اس کو ڈانٹ کے بھگائے، اٹھائے کہ تم نے مجھے لات بھی مار دی، کہاں آ کے بیٹھ گئے؟ میرے منہ پر، میرے آگے آ کے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی اسے اٹھانے کا سوچنے لگا، فوراً حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے، یہ میرا نوکر ہے۔ جو بھی امام حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے وہ امام حسین کا نوکر ہے۔ ایسی کلاس کہیں اور ہے؟ پہلو بدلنے کی جگہ نہیں مل رہی، زانو بدلنے کی جگہ نہیں مل رہی، اتنے شوق کے ساتھ ایسی کلاس کہیں اور دیکھیے؟ یہاں سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، کوئی بھی امام بارگاہ میں جوتیاں پہن کر نہیں آیا۔ ایسا ہی ہے، ہم جو جوتیاں اتار کر آئے، کیوں؟ اس لیے کہ علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں۔ امام بارگاہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، امام بارگاہ ذاتی مفادات کی جگہ نہیں ہے، امام بارگاہ جھوٹی لیڈرشپ کا نام نہیں ہے، امام بارگاہ ایک مجلس پر سارے سال سیاست کرنے کا نام نہیں ہے، امام بارگاہ عاجزی کا نام ہے، خاکساری کا نام ہے، انکساری کا نام ہے، فقر کا نام ہے۔ یہاں جب ہم آتے ہیں تو ہم فقر کے لیے آتے ہیں، ایسی کلاس کہیں اور نہیں ہے۔ باوضو ہو کر بیٹھے ہیں، جوتیاں اتار کر بیٹھے ہیں، قربتاً اللہ بیٹھے ہیں، اور کچھ لینے آئے ہیں۔
میرے مولا حسین فرماتے ہیں من کانا بادلن فینا فلیرحل معنا، جو اپنی ذات کی نفی کرنے کو تیار ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے۔ قافلہ حسین کا چل رہا ہے، یہ جو امام بارگاہ ہیں حسین کے قافلوں کی منزلیں، اپنی ذات کی نفی، میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم سے مجلس نہیں ہے، ہم مجلس سے ہیں، ہماری وجہ سے جلوس نہیں نکل رہا، ہماری حیثیت بنتی ہے امام حسین کے جلوس کی وجہ سے۔ اور اتنے بڑے مجمع میں، نمازی مجمع میں مولا علی کا کوئی سچا عاشق تو بیٹھا ہے، یا اللہ تجھے علی کے سچے عاشق کا واسطہ اس ملک سے کرونا کی وبا کو ختم کر دے، اور پھر سے اسی انداز سے عزاداری ہو اور سارے کام اور بہتر انداز سے آگے بڑھیں۔ یہ وقت بہت قریب ہے۔ دیکھیے طویل گفتگو کا موقع نہیں ہے، میں صرف اتنا کہتا ہوں آگے بڑھوں کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھنے والے کی دید کچھ اور ہونی چاہیے۔ یہ جو کالے کپڑے پہنے ہم اور آپ بیٹھے ہیں نا، یہ کالے کپڑے حسین کی عزاداری کی سفارت ہے۔ جب ہم بازار سے گزرتے ہیں کالے کپڑوں میں تو شہر کو پتہ چلتا ہے یہ حسین کا عزادار جا رہا ہے، تو جب حسین کا عزادار دور سے پہچانا جاتا ہے تو پھر اس کا رویہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جو عزاداری کا تقاضا ہے۔ پورا شہر کہے کہ اس شیعہ کے پاس امانت رکھوا دو، وہ کھاتا نہیں ہے، فلاں دکاندار سے سودا لے لو، وہ علی کا شیعہ ہے، وہ کم نہیں تولتا، فلاں کے پاس جا کر اپنی امانت رکھ دو، وہ خیانت نہیں کرے گا۔ ہماری چال بتائے کہ ہم کون ہیں، ہمارا رویہ بتائے کہ ہم کون ہیں۔ عزیزان گرامی، علی جس کو مارتے تھے نا، یا اوپر سے نیچے یا دھڑ سے مارتے تھے تو دونوں ٹکڑے گر کر بتاتے تھے کہ علی نے مارا ہے۔ جی ایسے ہی علی کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جس کی رویہ، جس کی روش بتاتی ہے کہ کون ہے۔ ان گھروں کو بنانے کا حکم ہے، شان سے بنیں گے اور اچھے بنیں گے، کوئی کمی کمزوری رہ گئی ہو تو اسے دور کیا جائے گا۔ یہ پوری پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے پیغام ہے۔ مجلس نارووال میں ہو رہی ہے مگر نارووال کے لیے مجلس نہیں پڑھ رہا، پوری دنیا کے لیے پیغام ہے۔ امام حسین کی عزاداری شان سے ہو، اہتمام سے ہو جی۔ اور جب مجلس میں آ کے بیٹھے نا تو دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھنے والے کا احترام کیجیے گا۔ میں اپنے قبیلے سے، ذاکروں کے قبیلے سے کہہ رہا ہوں کہ نیچے بیٹھنے والوں کو حقیر نہ جانا کرو، اس لیے کہ یہ رونے والے وہ عظمت رکھتے ہیں کہ امام سجاد بھی اگر آ کے بیٹھتے ہیں تو وہاں بیٹھتے ہیں۔ مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، میں اتنی گزارش کروں گا بیویوں سے کہ کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ کیا معلوم آج پرسہ لینے کے لیے سکینہ آئی بھی ہو، کیا معلوم آج پرسہ لینے کے لیے جناب رباب آئی بھی ہو۔ میں بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا، غیر ارادی طور پر آپ سے کسی کو تکلیف ہو جائے وہ علیحدہ بات، جان بوجھ کر کسی کو تکلیف نہ پہنچائیے گا۔ کیا معلوم کہ آج حضرت علی اکبر کا پرسہ لینے اہل بیت کے گھر کے افراد آئے ہوئے ہوں۔ چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلیے۔ عزاداروں، صبح عاشور سے عصر تک حسین نے لاشیں بہت اٹھائی، رونا اسی کا ہے کہ حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائی مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ ایک لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ قاسم کا لاشا ہے۔ پامال لاشا میرے مولا نے اٹھا تو لیا، وہ ٹکڑے ٹکڑے لاشا، جوانوں وہ ٹکڑے ٹکڑے لاشا امام حسین نے اٹھا تو لیا مگر امام حسین روتے ہوئے آ رہے تھے، قاسم تیرے چچا پہ بڑا گرا ہے، تو مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر پائے۔ جب آئے ہیں خیمہ گاہ کے قریب تو ساری بیویوں نے بڑھ کر استقبال کیا، لیکن امام کو تعجب ہوا کہ اس بچے کی ماں نہیں ہے۔ تو جناب زینب سے پوچھا، بہن زینب، بھابھی ام فروہ کہاں ہے؟ تو کسی بیوی نے آواز دے کر کہا، جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ خیمے کی پشت پر چلی گئی تھی۔ اب جا کر جناب زینب نے کیا دیکھا، بی بی ام فروہ نے پیشانی سجدے میں رکھی ہوئی ہے اور تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرا شکرا حقا حقا۔ جیسے ہی تسبیح مکمل ہوئی
جناب زینب نے آواز دی بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. آئی ہیں, اپنے بچے کے لاشے کے قریب بیٹھ گئی. امام حسین گردن جھکائے کھڑے تھے. اپنے بچے کا پامال لاشا دیکھ کر کہا اے مولا حسین اپنا سر سیدھا کیجئے, میرے بچے نے وفاداری کا حق ادا کر دیا, بس مجھے اس بچے کا خون بھرا کرتا دے دیجئے. امام نے نہیں پوچھا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک چاک ہو گیا, جو خون بھرا کرتا ہے جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک چاک ہو گیا, تار تار ہو گیا. مگر ماں کی خواہش تھی. کچھ ہی دیر بعد امام حسین نے وہ خون بھرا کرتا, وہ تار تار کرتا جناب ام فروا کو دے دیا. بی بی ام فروا نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. عصر عاشور خیمے لوٹے. یہ قافلہ کوفے گیا, کوفے سے شام گیا, شام میں اسیر رہا. اسیری سے رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے. جب تبرکات واپس آئے تو ہر ایک بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. بی بی ام فروا نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی. یہ قافلہ شام سے کربلا, کربلا سے مدینہ آیا نا, سنیں گے تو فرمایا میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. جنت البقیع پہنچی, قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی, گٹھڑی کھولی, خون بھرا کرتا نکالا اور امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا اور کہا مولا آپ کے بچے نے وفاداری کا حق ادا کر دیا, اجرکم اللہ. ایک جنازہ جس پر حسین بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا ہے. دوسرے لاشے کا نام سنیں گے جس لاشے پر امام حسین نے بہت گریہ کیا, وہ عباس کا لاشا. اپنے بھائی کا لاشا نہر کے کنارے چھوڑ کر آ رہے ہیں. تیسرا لاشا سنیں گے, وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر اٹھتا نہیں تھا حسین سے, وہ علی اصغر کا لاشا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ, کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. عزادارو جب جناب علی اصغر کا ذکر کیا کرے نا تو ایک سلام جناب رباب کو بھی کیا کرے. بڑا حوصلہ تھا اس بی بی کا. امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں. رباب نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. دو ہی تو کمائیاں تھیں جناب رباب کے پاس, ایک علی اصغر ایک سکینہ. ایک کو حسین کی گود میں دے دیا, ایک کو شام کے زندان میں دفنا کے آ گئے. جس بچے کو حسین کی گود میں دیا نا, امیر انیس کہتے ہیں کہ بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر, الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو. اجلا سا کرتا پہنایا, امام حسین کی گود میں دے دیا. مجلس میں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ خواتین بھی بیٹھی ہیں, آپ کے گھروں میں دودھ پیتے بچے بھی ہوں گے. کچھ دیر کے لیے ذرا ایک ماں کے احساسات پر توجہ کریں. میرے ہندوستان کے ایک دوست مولانا روح الظفر بنارس کے رہنے والے, وہ فرماتے ہیں کہ روز عاشور ان کے امام بارگاہ سے زرہی کا اور ذوالجناح اور تابوت کا جلوس نکلتا ہے اور وہ کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے, یعنی بنارس کی کربلا میں. کہتے ہیں جلوس نکلا تو ہم آگے آگے اس روٹ پر جانے لگے جس روٹ سے جلوس کو آگے آگے گزرنا تھا تاکہ انتظامات دیکھ سکیں. کہتے ہیں ہم آگے بڑھے تو ایک چوراہے پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں. کہتے ہیں جب برابر سے ہم گزرنے لگے تو ایک بات کا اور احساس ہوا کہ ہر گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے. ایک ہندو عورت کی آواز آئی, بھائی مسلمان لگتے ہو. تو مولانا نے کہا, میں نے فوراً کہا ہاں مسلمان ہے. کہنے لگی بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا. مولانا نے کہا میں نے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے. کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا تھا, آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک حسین کا تابوت منزل تک نہ پہنچ جائے, جب تک تعزیہ کربلا تک نہ پہنچائے. عزادارو میرا اور ہمارا اور ہم سب کا رونا اسی کا تو ہے کہ حسین کا بچہ بھوکا مار دیا. اللہ کرے, میں ایک اشارہ کرنے جا رہا ہوں, اللہ کرے میری بات منتقل ہو جائے. جن گھروں میں دودھ پیتے بچے ہیں نا وہ اسے زیادہ محسوس کریں گے. مجھے نہیں پتا شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا, مگر اتنا ہے کہ پانی اور کھانا آیا. جناب زینب نے پہلے بچوں کو پانی پلایا, پہلے بچوں کو کھانا کھلایا اور پھر بڑوں کو پانی پلایا اور بڑی بیویوں کو کھانا کھلایا.
جناب سکینہ کو کوزہ بھر کے جب دیا نا تو جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں. بی بی نے فرمایا پہلے بچے پیتے ہیں پھر بڑے پیتے ہیں. بس یہ سنا کوزہ ہاتھ میں اٹھایا, اندھیرے بیابان میں دوڑنے لگی. پیچھے پیچھے بیویاں چلی. سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے کہا تھا کہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں. میرے بابا حسین علی اصغر کو پانی پلانے لے گئے. میرا بھائی پانی پینے گیا ہے, وہ پیاسا ہے. کیسے اس بچی کو سنبھالا ہوگا؟ بہت مشکل بیان ہے مقتل کا. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. میں ایک اشارے میں ایک روایت سنانا چاہ رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے پانی پیا, کھانا کھایا, پھر ساری بیویوں کو جناب زینب نے پانی دیا, کھانا کھلایا. ان بیویوں میں جناب رباب بھی تو ہے نا. جناب رباب نے پانی پیا. امام سجاد نے تاکید فرمائی اماں پانی پیئے, اماں کھانا کھائیں. بی بی رباب نے پانی بھی پیا, کھانا بھی کھایا. سنیں گے زدارو, جن گھروں میں دودھ پیتے بچے ہیں, آدھی رات گزری تو جناب رباب اٹھ کر آئیں جناب زینب کے برابر میں, اور روتی بھی کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے, میرا بچہ بھوکا مار دیا. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. بڑا بڑا جگر ہے اس بی بی کا. حسین نے ایک لاشا اٹھایا جو بہت چھوٹا تھا, مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. آگے جاتے تھے انا للہ, الٹے پیر واپس آتے تھے. رضان بقضائہ و تسلیما لامرہ. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. ایک لاشے کا حال اور سنیں گے, وہ لاشا ہے علی اکبر کا. حق ہے کہ جوان ایسے ہی روئیں. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں, یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں. امام محمد باقر رونے والوں کے لیے مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں, یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں. ایک اور لاشا ہے, وہ ہے علی اکبر کا لاشا. اللہ آپ کی جوانیوں کو سالم رکھے. چلیے ذرا حسین کا علی اکبر شبیہ مصطفیٰ, آرزوؤں سے مانگا ہوا علی اکبر, منتوں سے مانگا ہوا علی اکبر, حسین کا پیارا علی اکبر. 3 سال کا سن تھا. امام حسین مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے, برابر میں بیٹھے تھے علی اکبر. جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے, حضرت علی اکبر کی آواز آئی, بابا مجھے انگور چاہیے. انگوروں کا موسم نہیں تھا. علی اکبر مانگے اور حسین نہ دے. فوراً ستون مسجد کو امام حسین نے ہاتھ مارا تو ستون سے, پلر سے انگوروں کا خوشہ آ کے گرا. امام نے اٹھا کر کہا علی اکبر تم بابا سے کچھ مانگو اور تمہارا بابا تمہیں نہ دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں رونے والوں سے سوال کر لوں, 3 سال کا علی اکبر مانگے تو حسین معجزے سے عطا کرے, یہ 18 سال کا علی اکبر مانگ رہا ہے, بابا اگر مجھے چند گھونٹ پانی کے مل جاتے ہیں. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. بابا اگر مجھے چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس علی کا پوتا ہوں, میں بتاتا مجھے کس عباس نے تربیت دی ہے. امام حسین نے فرمایا علی اکبر, علی اکبر, علی اکبر جاؤ, تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے. عزادارو, جب علی اکبر اور امام حسین میں یہ گفتگو ہو رہی تھی نا تو در خیمہ پہ کھڑی ماں سن رہی تھی. شاعر نے اسے 4 مصروں میں نظم کیا ہے. شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو, خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا. شاید چند قطرے پانی کے نکل آئے. جاؤ علی اکبر, تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے. حضرت علی اکبر چلے ہیں, محسوس کیا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اب جو مڑ کے دیکھا حسین ہے, آواز دے رہے مہلا مہلا یا بنیا, آہستہ جاؤ اے میرے لال. فوراً گھوڑے سے اترے حضرت علی اکبر, آگے بڑھ کے بابا کو گلے سے لگایا. بابا آپ نے تو مجھے رخصت دی تھی, آپ سے تو اجازت لے کے جا رہا ہوں. فرمایا کاش تمہارے تم جیسا جوان بیٹا ہوتا, تب میں بتاتا کہ جوان کو مرنے کی اجازت کیسے دی جاتی. عزادارو, علی اکبر پہنچے ہیں میدان کربلا میں.
میرے مولا علی اکبر نے 80 سپاہیوں کو فنار کیا، اور 80 سپاہیوں کو جب فنار کیا تو آوازیں لگائی جا رہی تھیں، علی اکبر نہیں ہے، علی مرتضیٰ کی جنگ یاد آ رہی۔ میدان کربلا میں وہ جنگ میرے علی اکبر مولا نے سجائی کہ طے کیا گیا کہ علی اکبر کو گھیر کے مارا جائے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں دور سے علی اکبر کے برچھی ماروں گا، کوئی آگے بڑھ کے برچھی توڑ دے تاکہ علی اکبر اس برچھی کے تکلیف سے گھوڑے پہ نہ بیٹھ پائے۔ میں سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، اللہ کرے مجھ سے بیان ہو جائے۔ میں کہوں گا اے تیر مارنے والے، اے برچھی مارنے والے، تو یہاں علی اصغر کو، تو یہاں علی اکبر کو برچھی مارے گا، وہاں ام لیلہ کو برچھی لگے گی، وہاں حسین گھوڑے سے گر رہے ہوں گے۔ خبردار، تو شبیہ ہے مصطفیٰ کو برچھی مارنے جا رہا ہے۔ ایک برچھی آ کر علی اکبر کے سینے میں لگی، عزادارو آواز آئی، بابا میرا سلام۔ امام حسین نے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، کچھ آگے بڑھ کر گھوڑے سے اتر گئے، آوازیں دینے لگے، علی بتاؤ کہاں ہو، علی بتاؤ کہاں ہو، مجھے آواز دو میرے لال، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو پیروں کے قریب سے آواز آئی، بابا میں آپ کے پیروں کے قریب ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجھے جلدی نہیں ہے۔ میرے مولا حسین بیٹھ گئے میدان کربلا میں، علی اکبر کے قریب آ کے بیٹھ گئے، اپنی آنکھوں سے کچھ صاف کیا، اور ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ سینے پہ علی اکبر نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ مولا نے فرمایا، علی اکبر تمہارے سینے پہ کیا تکلیف ہے؟ بابا ظالم نے برچھی ماری ہے، برچھی کا پھل توڑ دیا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے علی اکبر کا ہاتھ ہٹا کر برچھی کو دیکھا، اسے جب نکالنا چاہا تو علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع۔ علی اکبر ایڑیاں نہیں رگڑ رہے تھے، کربلا کے میدان میں زلزلہ آ رہا تھا۔ امام حسین نے برچھی کا پھل نکالنا چاہا، ایک گھٹنا زمین پر ٹیکا، تھکیں گے نہیں، میں مجلس کو ایک منزل دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک گھٹنا زمین پر ٹیکا، دوسرے گھٹنے کو بلند کیا، دونوں ہاتھوں سے برچھی کے پھل کو سنبھالا اور ہلاتے ہوئے آواز دی، نانا آئیے، اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لائیے، میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں، نانا میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کے برچھی کا پھل نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا، منہ پر منہ رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیے، سینے پہ سینہ رکھ دیا، بہت رو لی عزادارو۔ بس یہ جملہ سن لیجئے، اب حسین ہے اور علی اکبر۔ میرے مولا نے لاشا اٹھا تو لیا مگر پھر زمین پر رکھا، پھر لاشا اٹھایا، پھر زمین پر رکھا، اور ایک مرتبہ علی اکبر کی ماں کو آواز دی، میرے لیے مدد کرو۔ برابر سے برقع پوش بی بی کا سلام آیا، مڑ کر دیکھا تو زینب کھڑی تھی۔ بھائی میں نے پالا تھا، میں ہی اس کا لاشا خیمے لے جاؤں گی۔ ادھر علی اکبر کا لاشا آ رہا تھا، ادھر سکینہ کا نوحہ بلند ہو رہا تھا۔ واہ مصیبتا، واہ علی اکبرا، واہ علیہ۔